آج پوری دنیا پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر انسان پریشان حال ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن تو اکثر انسان کو لاحق ہے، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو ڈپریشن سے بچے ہوں گے، اور ہر انسان اس کا ازالہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی سے تکلیفیں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی سے بے چینی، اضطراب اور پریشانیاں نکل جائیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، طمانینت کا حقیقی نور ہمیں مل جائے۔ ہر انسان اس کا متلاشی ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے اور اطمینان اپنے آپ کو دلانے کے لیے راتوں میں نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں تاکہ انہیں کچھ سکون آ جائے۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جو مادی وسائل ہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ عیش و عشرت کی چیزیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ تمام جو مادی وسائل ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر تو تھوڑا سکون دے سکتے ہیں، وقتی طور پر آرام پہنچا سکتے ہیں، لیکن حقیقی جو نور ہے طمانینت کا، حقیقی سکون جو ہے، جو دل کو حاصل ہوتا ہے، وہ سکون انسان کو نہیں مل سکتا۔ آخر یہ پریشانی کیسے حل ہوگی؟ آخر ہماری زندگی سے بے چینی اور پریشانیاں کیسے نکلیں گی؟ ہماری زندگی کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کے 3 راز ذکر کیے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے پریشانی ختم ہو جائے، اس کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے، اس کی زندگی سے اضطراب ختم ہو جائے، اس کے سارے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جائیں، تو اسے 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس کو اگر ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہیں، اپنی زندگی کا وظیفہ بناتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، عملی زندگی میں اس کو نافذ کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں کیسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا، اس کے کیا ثمرات ہماری زندگی پہ نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے وہ ذکر کیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا: ذکر، شکر، صبر۔ یہ 3 چیز ہیں جس کو انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ذکر کو، شکر کو، صبر کو۔ اگر آج انسانی زندگی پر غور کی جائے تو ہماری زندگی ان تینوں چیزوں سے خالی ہے، ہماری زندگی ان تینوں چیزوں سے خالی ہے۔ ذکر بھی ہماری زندگی میں انتہا درجے کو نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم، نہ کے برابر ہم اللہ کا ذکر کرتے۔ انسان ذکر الہی سے غافل ہے۔ شکر کی بات کی جائے تو انسان اتنا ناشکرا بنا ہوا ہے آج کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر اللہ رب العزت کے سامنے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور صبر کی بات کی جائے تو انسان بے صبری میں مبتلا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان تینوں چیزوں کو انسان اگر اختیار کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، دنیا بھی بدل سکتی ہے، آخرت بھی بدل جائے گی۔ تو انسان نے ان تینوں چیزوں کو اپنانے کے بجائے ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر قرآن کریم میں تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو۔
ایک جگہ دو چیزیں بیان کی، پھر اگلی آیت میں بیان کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد اپنا قانون ابتلا اور آزمائش کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس نے ہماری زندگی میں لکھ دیا تھا، اس لیے ویسا ہو رہا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی بخششیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت کا مژدہ سناتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ذکر پر آتے ہیں، سب سے پہلے ہم ذکر پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر شکر پر آئیں گے، پھر اس کے بعد صبر پر آئیں گے۔ مختصر میں ہم تینوں چیزوں کو ڈیل کر دیتے ہیں۔ ذکر، یاد رکھیے مسلمانوں، ذکر بہت عظیم عبادت ہے۔ آج ہماری زندگی ذکر سے خالی ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کروٹ بدلتے ہوئے یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، کروٹ بدلتے یاد کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بھیجا پیدا نہیں کیا، اے اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جو رب کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ ظاہراً بھی زندہ ہوتا ہے، باطناً بھی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کے اثرات انسانی زندگی پر نظر آتے ہیں، چونکہ اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے بے چینی اللہ ختم کر دیتا ہے، تو ظاہراً بھی وہ بہت ہی اچھا دکھتا ہے اور نشاط دکھتا ہے، بہت چست دکھتا ہے، اور باطناً اس کے روح کو بھی جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ شخص ہی جانتا ہے کہ اسے کتنا سکون اور کتنا اطمینان مل رہا۔ آج ہم ذکر سے غافل ہیں، ذکر الہی سے غافل ہیں۔ جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو انسان بظاہر زندہ ہے پھر بھی مردہ ہے، پھر بھی وہ مردہ ہے۔ جس کے دل پر اللہ رب العزت کی یاد نہ بسی ہو، جس کے دل پر اللہ رب العزت کی یاد نہ سجی ہو، جس کا دل اللہ رب العزت کے ذکر سے روشن نہ ہو، یاد رکھیے وہ ظلمت و تاریکی کے اندھیرے میں وہ بڑھوا رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا۔ اسے ایمان کی حلاوت کیسے ملے گی؟ جو اللہ کی ذکر سے خالی ہے اس کی زندگی۔ یاد رکھیے ذکر ایک ایسا نشہ ہے جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، ذکر ایک ایسا نشہ ہے جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، ایسا سکون ہے، ایسی لذت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ ذکر کی لذت ایسی لذت ہے کہ ویسی لذت دنیا میں کسی اور چیز کی نہیں۔ آپ کبھی پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، آپ کے دلوں کو جو طمانینت کا حقیقی نور ملتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔
آج انسان سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ غیر اخلاقی چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، عورتوں کے پہلوؤں میں سکون تلاش کر رہا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں سکون تلاش کر رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام چیزیں سکون کے ذرائع نہیں ہے، یہ غلط راہ تو نے اختیار کر لی ہے، یہ صحیح راہ نہیں ہے، یہاں تجھے سکون نہیں ملے والا، یہاں تجھے بے سکونی تو مل سکتی ہے، تجھے مزید پریشانی تو مل سکتی ہے، لیکن تمہیں حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ پھر حقیقی سکون ملے گا کہاں؟ حقیقی تمانیت کا نور ہمارے دلوں کو کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون پہنچتا ہے، اللہ کے ذکر سے اطمینان پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اللہ کے ذکر میں ہی روح کو حلاوت ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر انسانی دلوں پر سے ظلمت کو مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کر دیتی، چونکہ اللہ رب العزت کا ذکر اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اور جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں صرف ظلمت ہی ظلمت ہو، تاریکی ہی تاریکی ہو، وہ انسان کبھی ہدایت پر کیسے رہ سکتا ہے؟ جس کے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہو، اسے ہٹانے کا کبھی سوچا ہی نہیں، بتائیے کہ وہ گمراہی کے راستے پر نہ چلے گا تو کہاں چلے گا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی، بغیر پانی کے مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، اسی طریقے سے ایک انسان کا، ایک مومن کا دل بغیر ذکر الہی سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا، ہمارے اس دل میں کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال مردے اور زندے کی طرح، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس اٹھے سوئے جاگے گھومے پھرے عیش کیے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے کہ آپ ان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ ہر طرح کے وظائف اور عبادتیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں جس سے انسان اللہ کو یاد کر سکتا ہے اور اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رکھ سکتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزالک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے ذکر ہو، اسی میں نجات ہے۔ جو انسان خوش نصیبی چاہتا ہے، خوش بختی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، سعادت مندی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رکھے۔ اس دنیا سے جب انسان اٹھے، اس دنیا سے جب انسان جائے تو اس کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، اسے یاد کر رہی ہو۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج انسان کی زندگی نماز سے غافل ہے، روزے سے غافل ہے، قرآن کی تلاوت سے غافل ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں یہ روح کو طاقت بخشتی ہیں، روح کو تقویت بخشتی ہیں، قوت بخشتی ہیں، اور یہ تمام چیزوں سے ہی اگر ہم دور ہیں تو ہماری روح کو طاقت کیسے ملے گی؟ شیطان سے لڑنے کی طاقت کیسے ملے گی؟ ہمارا مادی بدن کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے سے اسے تقویت مل جاتی ہے، لیکن ہمارے روح کو جو تقویت ملتی ہے وہ ذکر الہی سے ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ملتی ہے، نماز پڑھنے سے آتی ہے، قرآن کی تلاوت سے آتی ہے۔ یہ پاور ہے
جو اللہ نے دیا ہے ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے۔ انسان اسی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، جس کو پاور کے لیے اللہ نے دیا تھا اسی کو چھوڑ کے انسان بیٹھا ہوا، اور پھر کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنے مسائل ہیں، ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی تو پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، ہماری زندگی میں اللہ نے ایسی ایسی پریشانیاں ڈال دی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر آپ پر عذاب الہی نازل ہوگا، آپ اللہ کو اپنے دلوں سے نکال دیں گے، زندگی سے نکال دیں گے، تو پھر یاد رکھیے آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ آج مسلمان اگر اپنی ان حالت کو درست کر لے، ان حالت کو درست کر لے اور نماز پنجگانہ میں مسجد بھر جائے، آج کل تو جمعہ میں بھی جلدی مسجد نہیں بھرتی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ دنیا کے سارے کام و کاج کے لیے انسان کے وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، جتنی بھی مشغولیات ہوں، ٹائٹ ڈیوٹی ہو، ہیوی پروگرام ہو، پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی وقت نکال لیتے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم مشغولیت کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی، جس اللہ نے تمہیں دولت دی، جس اللہ نے تمہیں روزی دی، جس اللہ نے تمہیں یہ تقویت دی، یہ جسم دیا، یہ پاور دی، اللہ نے تمہیں یہ توانائی دی، صلاحیت دی، ہٹا کٹا بنایا، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اسی کے لیے تمہارے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے۔ ان تھوڑے سے وقت کو بھی انسان نکال لے تو انسان کی زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، اللہ کے ذکر سے، ذکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کے ذکر سے جس نے اعراض کر دیا، منہ پھیر لیا، بھول گیا اللہ کو، قرآن کا سیدھا اعلان ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب زندگی تنگ ہو گئی ہے، پریشانیاں ہیں، تو پھر یہ اپنی زندگی پر غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے، کہیں ہماری زندگی رب کی یاد سے تو غافل نہیں ہے، کہیں ہم اللہ کی یاد سے تو غافل نہیں ہو گئے، اسی لیے ہماری زندگی پریشانی میں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ رب العزت اٹھائے گا۔ انسان کہے گا کل قیامت میں اللہ کو کہ اللہ تو نے دنیا میں ہمیں بینائی دی تھی، قوت بینائی دی تھی، ہمیں آنکھوں میں ہمارے دیکھنے کی سکت دی تھی، ہم دیکھتے تھے دنیا میں، آج تو نے مجھے اندھا بنا کر اٹھایا ہے، اندھا بنا کر میری بینائی چھین لی۔ اللہ رب العزت کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے، ہمارا پیغام لے کر تمہارے پاس پیغامبر آئے، لیکن تم نے اسے جھٹلا دیا، تم نے اسے اپنی زندگی سے دور کر دیا، نکال دیا، لہذا تم نے اسے بھلا دیا، اسی طریقے سے آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ رب العزت کو ہر لمحہ یاد کریں، ہر لمحہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب موت آپ کے پاس آ جائے، موت کے آہنی پنجے کب آپ کو جکڑ لے، کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، تاکہ جب اس دنیا سے اٹھے تو اللہ کو یاد کرتا ہوا اٹھے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح بخاری روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر من اعمالکم، کیا میں تمہیں کہ ایسے عمل کی طرف متوجہ نہ کروں
ایسے عمل کی طرف تمہیں راغب نہ کروں، ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں بخیر من اعمالکم، جو تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے، وازکاھا عند ملیککم، تیرے رب کے پاس بڑا پاکیزہ عمل ہے، وارفعھا درجاتکم، تیرے درجات کو تیرے رب کے پاس بلند کرنے والا ہے، اس سے تیرے درجات بلند ہوں گے، وخیر لکم من انفاق ذہب وورق، جو سونا اور چاندی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں اس سے بھی بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ میدان جنگ میں تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنوں کو اڑاؤ، وہ تمہاری گردنوں کو اڑائیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا صحابہ نے بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ کتنی باتیں حدیث میں بتا دی گئیں، کتنی قیمتی باتیں بتائی گئیں کہ اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، کیوں جہاد ہے، اس سے پہلے سونا اور چاندی خرچ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں نہیں بتائی گئی حدیث کے اندر، کتنا عظیم عمل ہے، کیونکہ ذکر اگر زندگی میں نہیں ہے اللہ کا تو پھر یہ تمام چیزیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر انسان غافل ہے تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل ہر وقت منور ہونا چاہیے، ہر وقت منور ہونا چاہیے، تاکہ دنیا سے جب انسان اٹھے آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایک فائز کی حیثیت سے سرخرو ہو کر اٹھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جس حدیث میں 7 خوش نصیب کا ذکر ہے، 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ جس نے خالی وقت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانتے یہ عمل بڑا زبردست ہے، یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کو یاد کرے انسان اور اپنی زندگی کے جو اوراق ہیں، کتاب زندگی ہے، اس پر نظر دوڑائے، اپنی سیاہ کاریوں پر، اپنی بدکاریوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنے کالے کرتوتوں پر انسان نظر دوڑائے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت کے خوف سے اپنے گناہوں ہونے والے گناہوں پر اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی امید، اللہ سے امید بھی رکھے، جو چند نیکیاں اس نے کی ہے اس پر اللہ سے یہ امید بھی رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مجھے بخشش دے دے گا، معاف فرما۔ جب اس کیفیت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، نم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی آنکھیں اللہ کو یا اللہ کی خشیت سے رو پڑی ہو، جس کی آنکھیں اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے رو پڑی، بہہ پڑی، وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ بکری کے تھن میں واپس لوٹ جائے۔ یہ جملہ تعلیق بالمحال کے طور پر جس طریقے سے یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے دوئے ہوئے دودھ کو دوبارہ بکری کے تھن میں ڈالنا محال ہے، اس میں نہیں ڈالا جا سکتا، امپاسبل ہے، اسی طریقے سے جو شخص اللہ کو، اللہ کے خوف سے رو پڑا ہو، اللہ کو یاد کرا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا محال ہے، اسی طریقے سے اس کا جہنم میں جانا محال ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے رب کو یاد کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ،
کہ ہم نے اپنی زندگی جو گزاری ہے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے، ناراض کرنے والے کتنے کام کیے، ابھی موت ہمیں آ گئی تو ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایسا عمل ہم نے کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس عمل کو دیکھ کر کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اسی لیے مسلمان اپنے رب کو یاد کیجئے۔ رب کا ذکر سکون، اطمینان، چین، ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز شکر ہے۔ شکر بھی بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر انسان ان نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، نہیں گن سکتے۔ دنیا پر نظر دوڑائیے، دنیا کو چھوڑیے، صرف اپنے جسم پر نظر دوڑائیے کہ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی، دو کان دیے، ناک دیے، زبان دیے، پیٹ دیا، دل دیا، کلیجی گردے دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اب ذرا بتائیے یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک نعمت بھی اگر چھن جائے تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آنکھ چلی جائے تو آپ دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے قاصر ہیں، آنکھ کی روشنی اگر نکل گئی تو آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، آپ ویلیو لیس ہو جائیں گے۔ آپ کے کان سے قوت اگر سماعت اللہ چھین لے آپ بہرے ہو جائیں گے، کوئی بات آپ سن نہیں سکتے۔ قوت بصارت چھین لے آپ دیکھ نہیں سکتے، قوت گویائی چھین لے آپ بول نہیں سکتے۔ گنگے سے جا کے پوچھئے کہ جس کے زبان تو اللہ نے دی لیکن اسے بولنے کی طاقت نہیں دی، وہ اپنے دل کی بات کیسے سامنے والے تک پہنچاتا ہوگا، مخاطب کو کیسے پہنچاتا ہوگا، کتنی پریشانیاں اس کو ہوتی ہوں گی اپنی بات پہنچانے میں۔ جسم کے اعضاء میں سے ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، مرنے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے۔ جی ذرا سی کڈنی ادھر سے ادھر ہوئی انسان خبر میں پہنچ گیا، لیور میں ذرا سی خرابی آئی انسان خبر میں پہنچ گیا، ہارٹ اٹیک آیا اچھا سے اچھا انسان بیٹھا بیٹھا دنیا سے نکل گیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیں، کبھی بھی نہ نکالیں۔ آج لوگوں کو دیکھیے کتنے لوگ ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات نکالتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی کو اتنا پریشان کرنا تھا، ایسی پریشانی میری زندگی میں آنی تھی؟ یہ سب کفریہ جملہ ہے مسلمان، ایسے جملے نہ نکالا کریں، ایسے جملے نہ نکالا کریں۔ آپ کی زندگی میں اگر پریشانیاں آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کوئی چیز نہیں دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں، تین ریزنز ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ایک مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ایک مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو رحمت بن کر آتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے میں جو گناہ ہے ان گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ وہ مشہور حدیث ہر آدمی جانتا ہے کہ پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک مصیبت اللہ رب العزت اس لیے اس کی زندگی میں انسان کے لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام کو، اس درجات کو اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس درجات کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تین وجوہات ہیں مصیبتوں کے آنے سے۔ تو انسان کو
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر مصیبتیں زندگی میں آ جائیں تو صبر کرتے رہنا چاہیے، صبر کر، چونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اچھا رکھا۔ اور یاد رکھیے ساری مصیبتیں آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں، آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، آپ کی گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، آخرت میں گناہ جو ہوں گے اس سے اچھا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ختم کر دیا، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے وہ بطور نعمت وہ پریشانی دنیا میں بھیجی۔ اور انسان ہے کہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی ایسی پریشانیوں میں مبتلا، کیا کریں، بہت پریشان چل رہے ہیں آج کل، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہو، کیا کرے، بہت، تمہارے اتنا تو ٹھیک ہوں گے نہیں، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، زندگی چل رہی ہے۔ الحمدللہ بولنے میں لگتا ہے زبان کٹ جائے گی لوگوں کی، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ کہنا انسان چاہتا ہے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور یہ تمام شکرانے کے کلمے ہیں، انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ جانتے الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، کلمہ شکر، انسان جب اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کا پہلا کلمہ یہی تھا، الحمدللہ، پہلا کلمہ اس کا یہی تھا، اس کے زبان سے نکلنے والا یہی پہلا کلمہ تھا۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کیا جب جنت میں جائے گا تو اس کا آخری جملہ بھی یہی ہوگا، الحمدللہ۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا تو روح اوپر سے ڈالی، سر کے اوپر سے روح ڈالی، جیسے روح اندر گئی حضرت آدم کو چھینک آئی، حضرت آدم نے الحمدللہ کہا۔ اور قرآن میں ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ کل قیامت کے دن انسان کی جو آخری پکار ہوگی یہی ہوگا، الحمدللہ۔ کہ اتنا بڑا جملہ ہے، ایک بار انسان الحمدللہ کہتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، جانتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنی نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے بندوں کے اوپر کہ میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا۔ تو ناشکری کبھی نہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو مزید دے گا، جتنی شکر گزاری اتنا زیادہ اللہ دے گا، اور کس طریقے سے دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کدھر سے آپ کے پاس دولتیں آئیں گی، کدھر سے آپ کے پاس پیسے آئیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا شکر زندگی سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگوں کا واقعہ معلوم ہے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ ابرس، اقرا، عامہ والا واقعہ، گنگا، گنجا، اندھا اور کوڑی والا واقعہ معلوم ہوگا آپ کو۔ ان تینوں نے ناشکری کی تھی، اللہ نے تینوں کو فرشتے بھیج کر ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا، اور اللہ نے پھر آزمانے کے لیے فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، پھر ان دونوں نے ناشکری کی اور اندھے نے شکر گزاری کی، وہ دونوں پہلے کی طرح ہو گئے اور جہنم میں گرے، اور اندھا جو تھا اسے اللہ نے مزید عطا فرما دیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا۔ یاد رکھیے شکر گزاری کرنے سے اللہ دیتا ہے، ناشکری کرنے سے دی ہوئی نعمت بھی اللہ چھین لیتا ہے، دی ہوئی نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات نہ نکالیں، کتنی بھی پریشانی میں ہو، کتنی بھی پریشانی میں ہو، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کا سارا جسم پیرالائزڈ ہے اور آپ اپنے بستر مرگ پر ہیں، آپ کے پورے جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی زبان اگر ہل رہی ہے، صرف زبان بھی اگر ہل رہی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ابھی زبان آپ کی ہل رہی ہے اور آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تاریخ دمشق میں علامہ سعدی کا ایک واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے لیے جب نکلا تو میرے پاؤں میں ایک چپل بھی نہیں تھا، تو ریتیلی زمین تھی، اس پر چلنے کی وجہ سے، بالو پر چلنے کی وجہ سے، روڑوں پر چلنے کی وجہ سے پاؤں میں میرے زخم ہو گیا، آبلے نکل آئے۔ میں دمشق کی ایک مسجد میں پہنچا، وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں،
میں رونے لگا اور سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ اے رب تو نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں، کیا ہوا کہ میرے پاؤں کے اندر زخم پیدا ہو گیا، میں چل تو سکتا ہوں، اس کو تو تو نے پاؤں بھی نہیں دیا، لیکن یہ پھر بھی تیری یاد میں لگا ہوا ہے، تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور تیرا شکر ادا کر رہا ہے، مجھے تو پاؤں دیا ہے، میں چل سکتا ہوں، ذرا سی تکلیف آ گئی، مجھے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ صبر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے صبر کرو گے، صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ یاد رکھیے صبر ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والی، اور اللہ کے نزدیک صبر کرنے والا انسان بہت ہی محبوب ہے، بہت محبوب انسان ہے۔ لہذا صبر کا دامن کبھی بھی زندگی سے نہ چھوٹے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے صبر کرنے والوں کی، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی، رحمتیں ہیں ان کے لیے اللہ کی، عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، مہربانیاں ہیں اللہ کی، ہدایتیں ہیں ان کے لیے۔ یہ تمام صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہی ابتلا اور آزمائش ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ آپ کو آزمائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ رب العزت نے قانون ابتلا اور آزمائش کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی، آپ کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، ان سے پہلے کے جو اہل ایمان تھے، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، ہم نے ان کو بھی آزمایا، تم کو بھی آزمائیں گے کہ تم میں کون مومن صادق ہے اور کون محض ایمان کا خالی دعوے دار ہے، حقیقت میں دل سے منافق ہے، حقیقت میں دل سے صبر کرنے والا نہیں ہے، بے صبرا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ آزمائے گا، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مال میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، اولاد دے کر آزمائے گا، اولاد چھین کر آزمائے گا، مال دے کر آزمائے گا، مال چھین کر آزمائے گا، دشمنوں کا خوف ہوگا، ہر طرح سے اللہ آزمائے گا۔ آزمائش ہر طرح سے آپ کی زندگی میں آئے گی۔ اور ایک یادیت کی بات، جو انسان جتنا بڑا مومن ہوگا، جو انسان جتنا بڑا تقوی گزار ہوگا، وہ اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کنہیں آزمایا جاتا؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام کی ذات ہے جو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری میں جو جتنا اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اس کی آزمائش درجہ بدرجہ ویسی ہوتی ہے۔ لہٰذا آزمائش تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے مسلم۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شکر ہے اور صبر ہے۔ یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر دکھ پریشانی تکلیف ختم ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے اللہ ہمکنار کرے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے اللہ رب العزت ہمکنار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ خصوصی بندوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور عنایتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔